بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل میں نے ایک ولاگ کیا تھا جو ہماری کمپنی کے جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے اس نے وہ آن ایئر نہیں ہونے دیا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے کسی کے خانگی معاملات میں یا وہ جو کہتے ہیں فیملی میٹرز کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ وہ صرف فیملی میٹرز کی بات نہیں تھی، اور ویسے بھی جو آپ کی قوم کو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ ان کے فیملی میٹرز جو ہوتے ہیں یا نجی معاملات، وہ ایسا نجی معاملات پھر رہتے نہیں ہیں۔ میرا یہ موقف تھا اس کے اوپر، اور میں ذرا نام نہیں لے پا رہا تھا اس ولاگ میں، اور اس لیے پھر وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ بے سمت سی بات تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن وہ پھر کسی کو بھی اس بات میں فٹ کیا جا سکتا ہے، وہ کسی کی بھی طرف بات جا سکتی ہے۔ تو اس لیے بھی ایک وہ بورڈ کا اعتراض تھا کہ جی کہ یہاں پر اس میں کوئی نام لیا ہو، اور بعض ممبران کا، بورڈ کے ممبران کا یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ اس میں نام نہیں لیا ہوا کسی کا، آپ نے اشارتاً بات کی ہوئی ہے، اور اشارتاً بات کا پھر جو مطلب زیادہ بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ ساری کی ساری جو گفتگو تھی وہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے درمیان کسی ناچاکی کا کوئی ذکر ہے، اور وہاں پر باتیں یہ شروع ہو رہی ہیں کہ وہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ناراض ہو کے وہ چلی گئی ہیں۔ میں نے یہ اشارتاً بات کی تھی کہ یہ اس طرح کر کے چل رہی ہیں، پھر میں نے اس کے اوپر کچھ کام بھی کیا تھا۔ تو اب اس کے پیچھے کچھ چیزیں سادہ نہیں ہیں، یہ بات میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی عام فیملی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی فیملی کا معاملہ ہے، اور وہ فیملی جو کہہ لیں کہ یا وہ گھر جو قائم ہی جو ہے وہ سیاست کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ وہ جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اور جس کی کبھی کبھی کسی طرف سے تردید نہیں کی گئی، کہ وہ کہا جاتا تھا کہ جی کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کا مطلب ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ روحانی شخصیت کے طور پر تھی۔ عمران خان صاحب کوئی فیض و برکات لینے یا اپنے پھر جو وہ ہرڈلز تھیں ان کے راستے میں جو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی روحانی بندشیں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے، تو وہ ان کے لیے جایا کرتے تھے، اور غالباً جو ہیں وہ اون چودھری صاحب جو ہیں وہ وسیلہ بنے تھے، کیونکہ اون چودھری صاحب پہلے کی ان کی نیاز مندی تھی ان کے ساتھ، تو وہ وہاں پر گئے تھے، اور پھر باتیں یہ چلی کہ جی کہ کوئی بشارتیں اور خواب کہ جی کہ عمران خان صاحب کے معاملات تبھی وزیر اعظم بن سکیں گے جب ان کا رشتہ جو ہے وہ اس فیملی میں ہوگا۔ تو پہلے تو ارد گرد پھر دیکھا گیا، پھر کوئی خواب، اس طرح کی باتیں ہیں، تو یہ بہرحال اس کے اوپر بھی بات زیادہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو شادی ہے اس کے پیچھے یہی ریزن ہے، اور یہ روحانی کم سیاسی کہہ لیں آپ کے ایک سیاست کے معاملے میں جو ایک ہرڈل تھی ان کے پرائم منسٹر بننے میں، وہ روحانی طور پر دور کی گئی، اور وہ اس کا طریقہ کار یہ نکالا گیا تھا۔ اب وہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی کہ وہ گڑبڑ ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے میں آپ سے اب کر رہا ہوں کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ایڈیٹوریل بورڈ نے کل کرایا میرا جو ولاگ تھا وہ روک لیا، تو اب کیوں کر رہے ہیں جناب؟ اس لیے پہلی بات کہ یہ کہ میں نام لے کے کر رہا ہوں، میں کسی کا یعنی کہہ لیں کہ بغیر نام لیے ایک ایسا ولاگ کر کے کسی کے اوپر شکوک و شبہات زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا کہ کسی اور کو بھی اس پر فٹ کیا جا سکے۔ تو بڑا متعین نام جب لے لیا تو پیچھے کیا بات رہ گئی، اور نام لینے کی وجہ کیا بنی؟ نام لینے کی وجہ بنی کہ جو ہیں فرح صاحبہ، فرح خان ان کا نام ہے، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ والی بات چل نکلی تھی کہ وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کیا تھی۔ تو انہوں نے اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ والا ٹویٹ کیا ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ جھوٹ پر مبنی واٹس ایپ میسج کے ذریعے وزیر اعظم اور خاتون اول کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خاتون اول میرے گھر قطعاً قیام پذیر نہیں اور بنی گالہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ سیاست میں اتنا نیچے نہیں گرنا چاہیے کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر جھوٹ بولے جائیں۔ اب یہ میسج اس لیے کرنا پڑا کہ کہانیاں جو تھیں وہ سینہ گزٹ بہت زیادہ چل رہی تھی، کچھ میں نے بھی پتہ کیا تھا، کچھ انویسٹیگیٹو کام ہلکا پھلکا سا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔
اور میں نے یہ اس لیے کرنے کی کوشش کی تھی کہ کل بلکہ لاسٹ جو فرائیڈے تھا، جمعہ تھا، یہ 2-3 دن پہلے، آج تو سنڈے ہے نا، تو اس میں جو دی فرائیڈے ٹائمز ہے اس میں ایک وہ گپ شپ کے ایک کارنر ہے ان کا بیک پیج کے اوپر، وہ اس پر لکھی جاتی ہیں چیزیں ذرا وہ گاسپس، وہ چسکوریاں خبریں نہیں ہوتی ہیں، وہ چسکے لینے والی خبریں، مزے لینے والی خبریں، وہ والی خبریں جو ہیں وہ نام لیے بغیر، مطلب وہ جو گپ شپ چل رہی ہے، گاسپ وہ بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی کے اوپر تھی۔ اور پھر وہ بتایا گیا کہ جی کہ اس میں جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر ہولی ہائنس جو ہے وہ اس طرح کر کے نام لیا گیا تھا ان کا، اور خان صاحب کا بھی ذکر تھا۔ گھڑی والا معاملہ تھا، گھڑی والی خبر چونکہ امداد سمرو نے بریک کی تھی، اور میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ ایک عرب شہزادے نے ان کو گھڑی تحفے میں دی تھی، اور وہ گھڑی جو تھی وہ کروڑوں روپے مالیت کی کسٹمائزڈ وہ گھڑی تھی، اور انہیں آرڈر پر دے کے بنوائی گئی تھی۔ اور وہ گھڑی بدل بھائی، یا کہہ لیں کہ وہ کہ میں جب گھڑی دیکھوں گا تو مجھے تمہاری یاد آئے گی، اور جب تم گھڑی دیکھو گے تو تمہیں میری یاد آئے گی۔ تو وہ عمران خان صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق، امداد سمرو صاحب کی اطلاع کے مطابق وہ گھڑی بیچ دی، اور اس کا بڑا شور پڑا۔ پاکستان کی جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی، انہوں نے اس کے اوپر باتیں کی، تانے دیے۔ تانے سے مراد ہے کہ سوال پوچھے کہ پائن اگر یہ جھوٹ ہے تو تردید کریں، ورنہ گھڑی پیش کریں۔ تو شاہ خانہ میں آپ نے جمع نہیں کروائی، اور وہ کوئی کروڑوں روپے مالیت کی گھڑی تھی۔ پھر وہ گھڑی جہاں پر آپ نے بیچی دبئی میں، اور وہ پھر بات وہاں تک پہنچی، یعنی گھڑی بلکہ پہنچی، بات کیا پہنچنی، اور پھر اس کی شکایت پاکستان کے ذمہ دار جو پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی لگائی گئی۔ یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں، تو اس میں وہ بھی ذکر تھا، اور وہ ذکر یہ تھا، اس پیرائے میں تھا کہ بشریٰ بیگم اپنے سابقہ یعنی شوہر اور بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ مل کر ابھی تک جو ہے وہ معاملہ چلا رہی ہیں، اور ان کی جو فرسٹ جن کو فرنٹ وومن، جس طرح فرنٹ ایک مین ہوتا ہے نا، فرنٹ وومن ان کی ایک خاص دوست ہے۔ اشارہ جو تھا وہ فرح خان صاحبہ کی طرف تھا، ان کی اور ان کے شوہر کی طرف۔ فرح خان صاحبہ اور ان کے شوہر جو ہیں وہ بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یہ جو بھی پنجاب میں رہتے ہیں، اور تھوڑا سا باخبر ہیں، مطلب وہ جو بیوروکریسی کے سرکلز میں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجاب کی بیوروکریسی وہ تقرر و تبادلے بڑے وہ مطلب دھڑلے سے کرواتے ہیں۔ یہ والا اکاڑا گروپ جو ہے، یا بشریٰ بی بی کا جو سابقہ سسرالی، یا ابھی بھی بچے تو خیر انہی کے ہیں، تو ان کا بھائی بھی، ان کے بچے بھی جو ہیں وہ پورا سٹیٹس انجوائے کریں۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز وغیرہ نکال کے دیکھیں، کلپس وغیرہ، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک یہ کوکو کولا میں ان کا بیٹے نے وہ کی تھی، پہلے پیکیجز میں کی تھی، اور اس کے بعد کوکو کولا میں انٹرنشپ کی تھی، اور روزانہ ایک نئی گاڑی پہ آتے تھے جس کی مالیت جو ہے وہ کروڑ روپے میں ہوتی تھی، روزانہ گاڑی بدلی ہوتی تھی۔ تو وہ مطلب انٹرنشپ، اور وہ ایک جو ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ کا بندہ یا ریٹائرڈ آدمی وہاں سے، وہ کتنے کھرب روپے کا مالک ہوگا یار۔ تو بہرحال مطلب وہ کوئی بہت زیادہ امیر کبیر باپ کے بیٹے نہیں ہیں جو بشریٰ بی بی کے بچے ہیں۔ تو اور پھر میں ایک اور آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ ایک سابق بیوروکریٹ کو جو ان کے بیچ میٹ تھے، انہوں نے فون کر کے کہا کہ میں نے تم سے ملنا ہے، گئے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور انہوں نے کہا یار حکومت ہماری ہو اور ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اس میں ترقیاں پا رہے ہوں، اور جناب ان کی موجیں لگی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو اعلیٰ لیول کا بیوروکریٹ، مطلب 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر، وہ کہتا ہے میرے طوطے اڑ گئے، چھکے چھوٹ گئے، میں سکتے میں آ گیا یہ بات سن کے کہ یار کہ اس لیول پہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے، اس لیول تک بھی کوئی بندہ جا سکتا ہے۔ تو جو پنجاب کے رہنے والے ہیں اور پنجاب کے میں تھوڑا سا جو موو کرتے ہیں ایلیٹ میں یا میننگ فل جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اس میں، مطلب گریڈ 17 سے ہوتے، تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تقرر و تبادلے کس طرح ہوتے ہیں۔ جو پہلا ڈی پی او چینج ہوا تھا اکاڑا کا، وہ کس نے اس کی پیشی کی تھی؟ وزیر اعلیٰ کے وہاں پر موجود تھے عثمان بزدار صاحب،
اور کلاس ڈی پی او کی کون لے رہا تھا آئی جی کی موجودگی میں؟ جب آئی جی نے بھی کہا، مطلب وہ ڈی پی او نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ درانی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے جو پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کرنے آئے تھے. تو باتیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو باتیں نکلتی ہیں. یہ دھواں ایویں نہیں اٹھتا، کہیں نہ کہیں آگ لگی ہو تو دھواں اٹھتا ہے. تو اب وہ تاثر اس میں یہ دینے کی اب پوری کوشش کمپین میں یہ ہو رہی تھی کہ جی کہ عمران خان صاحب کو ان باتوں کا پتہ چل گیا ہے. وہ جو کڑی تھی وہ عمران خان صاحب نے نہیں بیچی تھی، وہ بھی انہوں نے بیچی ہے. اب میں نے جب پتہ کیا تھوڑا سا تو ہمارے کچھ دوست جو لندن میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کاروائی پڑتی ہے نا پنجاب میں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کاروائی اس طرح ڈالتے ہیں کہ جی کہ وہ دبئی کی کچھ آؤٹ لیٹس ہیں بڑے بڑے امیر کبیر لوگ جہاں پر رائل فیملیز جو ہیں وہ شاپنگ کرتی ہیں، اور اعلیٰ نسل کے برانڈ کسٹمائزڈ چیزیں جہاں پر ملتی ہیں، اور خصوصاً جولری وغیرہ جو ہے. تو وہ جناب کسی نے مثال کے طور پر کوئی ٹھیکہ لینا ہے پنجاب میں یا کہیں پہ بھی کے پی کے میں، اب تو خیر مطلب سندھ کے علاوہ ہر جگہ پر جو ہے وہ چل رہی ہے معاملہ جہاں پہ فیڈرل ہے. تو بہرحال وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جناب کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گفٹ مانگا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دبئی کی فلاں شاپ سے آپ نے لینا ہے، یہ تصویر ہے، یہ والا بھجوا دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہ 3 کروڑ کا ایک نیکلس اور 2 کروڑ کا ایک نیکلس، 3 کروڑ، وہ جب بات کس طرح نکلی وہ بھی میں نے پورا آپ کو واقعہ سنایا ہوا کہ ایک پاکستان کی کوئی بزنس آئیکن جو ہے وہ بہت بڑا بزنس مین، وہ اس کا پروٹوکول افسر آیا تو وہ جناب اس کا نام ای سی ایل میں تھا، تو اچانک ای سی ایل میں سے نام نکلا ہوا تھا. پھر جب پتہ کیا پاکستان کے مطلب ذمہ داروں نے کہ یار کہ یہ کس طرح نام نکل گیا، اور یہ پرائم منسٹر آفس سے بڑے بڑے افسر ہمیں فون کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کس نے روکا پائنو اور کس نے نہیں جانے دیا. پھر وہ ظاہر ہے کہ یہ جو ای سی ایل وغیرہ کا معاملہ ہے یہ وزارت داخلہ کے آتا ہے، اور وزارت داخلہ ان چیزوں کو ڈیل کرنے میں بڑی مطلب کسی کا کھرا نکالنا ہو تو وزارت داخلہ ہی بیسٹ جگہ ہے، وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. تو وہ افسر انہوں نے کہا یار ادھر نام نکلے یا کہ ہمیں، اور آنن فانن نکلا ہے. تو وہ پتہ چلا ان کو کہ جی کہ انہوں نے کسی کو 3 کروڑ کا کوئی نیکلس تحفے میں دیا اور کسی کو 2 کروڑ کا دیا ہے، تو 3 تو 2 5 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. اور وزیر اعظم ہاؤس سے ٹلیاں کھڑک رہی ہیں، بڑے بڑے افسر فون کر کے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے افسروں کو کہ ان کو نہیں روکنا، ان کو جانے دیں. تو وہ پھر اسی نیکلس کا جو ہے وہ باجوہ صاحب نے کسی کو کہا، ایک بہت بڑے عہدیدار کو، کہ وہ سنا ہے کہ تحفے آ رہے ہیں تو ان پہ ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تحفے جو ہوتے ہیں یہ کسی محبت کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ برائب ہوتے ہیں. تو پھر وہ کسی شخصیت نے، وہ جن کو تحفہ ملا ہوا تھا کسی کو، انہوں نے جناب وہ کسی ملاقات ہو گئی اور باجوہ صاحب کو کہا تسی تو مینوں بھین کہندے سو اپنی، تو میری تسی جناب سی آئی ڈی چھڈی میرے اتنے. تو یہاں تک معاملات جو ہیں وہ گمبھیرتا کا شکار ہیں. اب جو پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے، پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے کہ جی خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا. تو وہ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو تھے چیف سپائی جو ہیں تھے وہ عمران خان صاحب کو بتاتے نہیں تھے، یہ ساری رپورٹیں دیتے نہیں تھے. اور جو موجودہ بڑے افسر آئے ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں اکتوبر میں، انہوں نے پورے کی پوری بریفنگ دے دی ہے. اچھا انہوں نے بریفنگ دی ہے نہیں دی، پہلے افسر بریفنگ دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، وہ حقائق چھپاتے تھے یا نہیں چھپاتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے آنکھوں پر کون سی پٹی باندھی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب معاملات کس طرح چل رہے ہیں. مطلب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی چھت پہ رہتے ہوئے اتنا لا تعلق آدمی نہیں ہو سکتا نا، یہ ٹیکنیکل بات ہے. تو پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ جی کہ خان صاحب بے قصور ہیں، خان صاحب بے قصور ہیں. اور یہ جو چونکہ اب خان صاحب کو پتہ چل گیا تو خان صاحب نے کیا کہ نکلو، خان صاحب نے کہا نکلو. تو جناب پیچھے جو وہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں انہوں نے جا کے ٹیک اوور کر لیا بنی گالا کا، اور یہ وہ جناب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس میں کیا سچائی ہے کیا سچائی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں اعتبار یہ کرنا چاہیے کہ اس میں ابھی تک شہباز گل صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ایک ریبرٹل آیا ہے فرح صاحبہ کے ساتھ. میں نے جو خبر پڑھی ہے کہ یہ 2 شخصیات نے اس کی تردید کی ہے. اچھا فرح صاحبہ تو جو ہیں وہ بذات خود اس میں ایک کہہ لیں کہ ان کے متعلق بھی باتیں یہ ہو رہی تھیں، تو لہٰذا انہوں نے تردید کیا. یہ ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے، یا تو ہم اس کو چیک کریں، اس کی نفی کریں، کوئی بات نکالیں. ویسے میں نے ایک بات نکالی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جو فرح صاحبہ کی اس بات کو مشکوک بنا دیتی ہے.
تو بہرحال وہ بھی ایک بات ہی ہے، کوئی جو حتمی ثبوت نہیں ہے. حتمی ثبوت اس طرح کی چیزوں کے بڑی مشکل سے آتے ہیں اور کبھی کبھی ہاتھ آتے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خبر چلی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب کو عمران خان صاحب فارغ کر رہے ہیں، وہ فارغ ہونے والے ہیں، تو شہزاد اکبر صاحب نے اسی دن جو ہے وہ تصویر لگا کر ان کی ایک ٹویٹ کیا کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج انہوں نے ملاقات کی ہے. عمران خان صاحب ان کی پرفارمنس سے بڑے ہیپی ہیں، اور البتہ تنگ جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب سے وہ مریم اور شہباز شریف اینڈ نواز شریف یا شریف برادران یا شریف فیملی ہے. لیکن اس کے تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ جو ہے نا، مطلب میں فرح ہاشمی کہہ رہا ہوں، فرح ہاشمی میری کولیگ تھی، فرح خان صاحبہ کا جو یہ تردید ہے، اس کو تو ویٹ دیا جا سکتا ہے کسی حد تک. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ تو بس انہوں نے اسٹیریو ٹائپ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ بس ہر چیز کو نگیٹ ہی کرنا ہے. تو لہٰذا ان کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں یقین، میرا نہیں خیال کہ کر لینا چاہیے. لیکن وزیر اعظم صاحب خود ہیں، ان کی فواد چوہی صاحب ہیں، وہ بات اس پر آ کر سکتے ہیں، اور جو بشرا بی بی ہیں وہ خود سامنے آ سکتی ہیں. انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا ہوا ہے، وہ ہر دوسرے چوتھے ہفتے دورہ کیا کرتی تھی پناہ گاہوں کا، پاگل خانے میں خاص دلچسپی بھی وہ رکھتی ہیں. اور پھر وہ جو انہوں نے صوفی سینٹر اس طرح کے کوئی بنوائے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں پر درس گاہیں یا وہ کیا تحقیقی سینٹر جو بنائے ہیں روحانی، وہاں پر کا بھی وہ دورہ کیا کرتی ہیں، میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا کرتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی حرج ہے کہ جب اتنے زوروں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ان کو آ کے اس کی تردید کر دینی چاہیے. اب میں جو ہے وہ جو میں نے بات کہی تھی آپ کو کہ فرح صاحبہ کا ایک کے متعلق ایک بات جو ہے وہ مشکوک کرتی ہے. وائی بلاک میں یہ رہتی ہیں، ڈی ایچ اے لاہور میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کسی ٹویٹ میں، یا میں نے جیو پر کم از کم یہ خبر چلتی دیکھی کہ میں بھی پاکستان میں ہوں، میرے شوہر بھی پاکستان میں ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کا نام لیے بغیر یہ بتایا تھا کہ یہ بکسے بھر بھر کے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے. پھر پیچھے سے ان کی والدہ جو ہیں فرح صاحبہ کی، وہ بیمار ہوگی میری اطلاع کے مطابق، اور پھر ان کو واپس آنا پڑا بادلِ نخواستہ، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو وہ واپس جو آئے تھے وہ اپنی والدہ کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آئے تھے، اور وہ ملک سے باہر گئے تھے، اور جس انداز سے وہ گئے تھے تو وہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید یہ مشکل میں ہے، نہیں آئیں گے. اور یہ 6 اکتوبر کے بعد گئے تھے، سمجھ رہے ہیں، جب عمران خان صاحب کی کشتی ڈاواں ڈول ہونی شروع ہوئی تھی. اور دوسری بات کہ 11 تاریخ تک ان کے وائی بلاک والے گھر میں جو نقل و حرکت تھی وہ غیر معمولی تھی. بڑی بڑی گاڑیاں اور لوگوں کی آمد و رفت اور چہل پہل، وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ روٹین سے ہٹ کے تھی، غیر معمولی حرکت تھی وہ والی. تو 11 تاریخ تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے وہ حالات تھے. وہاں پر جو روٹین کے معمول کے مکین ہیں یا جو مکین ہیں ان سے ہٹ کر وہاں پر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تھی. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ایکٹیویٹی تھی، وہ بڑی بڑی گاڑیوں پر کون لوگ تواتر کے ساتھ آ رہے تھے، کون جا رہے تھے، اتنی چہل پہل کیوں تھی اور کیا معاملات تھے، لیکن کچھ تھا وہاں پہ. تو اس لیے ایک شک کیا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی بڑی پرسنالٹی وہاں پر رکی ہوئی ہو اور ان سے لوگ ملنے بلانے والے آ رہے ہوں. اور گاڑیوں کا تو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کن کے پاس وہ ہر روز نئی گاڑی پر کون آتے تھے. تو گاڑیوں کا تو خیر کوئی نہیں ہے، اگر کوئی بڑا بندہ کہیں پر آ کے ٹھہرا ہے، رکا ہے، تو بڑی بڑی گاڑیاں باہر آ کے پارک ہوتی ہیں، لگتی ہیں. تو اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے. پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یہ پروپیگنڈا کہ عمران خان صاحب بڑے معصوم ہیں، وہ تو جناب یہ وہ ہو گیا سو ہو گیا. میرا یہ خیال ہے، گمان ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرنے والے یا یہ باتیں کرنے والے، خصوصاً جو ان کی مطلب خاتون اول کے خلاف یہ خبریں زیادہ جو پھیلی ہیں، جو لیک ہوئی ہیں، یہ اگر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسی طرف سے ہیں، یعنی کہ یہ عمران خان صاحب کے جو کہہ لیں کہ ہمدرد ہیں، وہیں سے یہ والی خبریں شروع میں لیک ہوئی ہیں اور تواتر کے ساتھ لیک ہوئی ہوں گی یا ہوئی ہیں.
اور یہ ثابت صرف یہ کرنا ہے کہ عمران بیچارہ تو معصوم ہے، اور وہ جو فلاسفی غلط ثابت ہو گئی ہے، جو یوتھیاز کہتے ہیں ان کو، کہ جی کہ اوپر بندہ عمران خان صاحب کی فلاسفی کے اوپر بندہ ایماندار بھی ہو تو فرق نیچے نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اوپر ایماندار بندہ بیٹھا ہو تو پھر نیچے ایمانداری آ جاتی ہے. تو اب وہ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ یوں کرتے ہیں کہ یہ فلاسفی غلط ہے، یہ خان صاحب کی غلط فہمی تھی. اوپر بندہ بیٹھا ہو تو جناب ایماندار، تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ غلط ثابت ہو چکا ہے کیونکہ خان صاحب تو بڑے ایماندار ہیں. تو خان صاحب کو بنیادی طور پر پروپیگنڈا کرنے والے اب یہ ثابت کریں گے کہ ان کو ٹیم بھی اچھی نہیں ملی، ان کو گھر میں بھی وہ ایمانداری کے جو جوہر ہیں وہ ان کو نہیں مل سکے. اب وہ یہی اس سے یہی ثابت کیا جا سکتا ہے نا. عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہر اپنا جو چیف سپورٹر تھا جس کو یہ یوز کرتے تھے یا جس کی مدد یا جس کے کندھوں پر ان کا ہاتھ ہوتا تھا، ہمیشہ وہ بندہ ان سے علیحدہ ہوا ہے اور وہ پریشان ہو کے علیحدہ ہوا ہے. جہانگیر ترین، ماجد خان، سرفراز نواز، مطلب عدیم خان اور نعیم الحق صاحب، تو مطلب آپ یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی ایمانداری کا تاثر بچانے کے لیے عمران خان صاحب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور جو بہت سیلف سینٹرڈ آدمی ہوتے ہیں وہ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، اور ان کی سنگ دلی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کروا دیتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے. یہ پاور کی ہسٹری یہی ہے. تو مجھے ہمدردی ہے، گھر کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہونی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو کسی قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. حضور بالکل نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں کہ جی کہ نجی زندگی اور ہے تو فلانی زندگی اور ہے، بالکل نہیں ہوتی. یہ میں ثابت کرنے پہ آؤں تو میں بڑا کھل کے ثابت کر سکتا ہوں، اور یہ پھر بات بڑی دور تک جائے گی. تو لہٰذا اسی پر ہمیں اکتفا کر لینا چاہیے کہ لیڈر آنسریبل ہوتا ہے. اس کی پرائیویٹ لائف، اس کی نجی لائف، اس کی گھریلو لائف کوئی لائف نہیں ہوتی، اور اس کو آنسریبل ہوتا ہے وہ. تو اب اگر یہ بہرحال یہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ جو ہے افواہیں چل رہی تھیں، اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ چونکہ فرہ صاحبہ نے اور شہباز گل صاحب نے یہ والی بات کر دی ہے تو اس لیے میں نے اس پر لب کشائی کی ہے. ورنہ کل تک جو میں نے اس پر بات کی تھی وہ نام لیے بغیر کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ولاگ رک گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. میری کسی بات سے اگر پھر بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. ابھی تو دبئی میں وہ جو دکانیں ہیں وہاں پر جو تحفے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کیا ہوتا ہے، یہ خبریں بھی یا یہ کہانیاں بھی ابھی سامنے آئیں گی. بہت کچھ سامنے آئے گا. اور ویسے بھی جب کوئی جانے والا ہوتا ہے، جب اس کے دن برے شروع ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی کہانیاں بھی سر اٹھاتی ہیں. تو یہ کہانیاں تو بھی بہت نکلنی ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.